السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. وعن حكيم بن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه قال أن تطعهما إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذی. اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات، کبریائی، بڑائی اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصراً حمد و صلات کے بعد آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے مردوں کی خصوصیات. کل آپ سے ہم کلام ہوئی تھی عورتوں کی خصوصیات یا بیوی کی خصوصیات. آج جو ٹاپک ہے ضرورت محسوس ہوئی کہ مردوں کے خصوصیات یا خاوند کی خصوصیات بھی تھوڑی سی بتائی جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ کی توفیق سے ایسی بات زبان سے ادا ہو جائے جو کسی کے دل کی تسکین کا باعث بن جائے. خاوند کی خصوصیات. مرد کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں پر نگران بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء. ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا. اب اس کا مطلب بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سلجھا ہوا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی حکمرانی کرنے والے ہیں، ان کی ہر طرح سے حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی ہر ضروریات زندگی کو بڑے احسن انداز سے پورے کرنے والے ہیں. سارے مفہوم جس بھی انسان نے، جس بھی مرد نے اور جس بھی خاوند نے سمجھ لیے، زندگی بہت سہل اور بہت آسانی کے ساتھ بسر ہونی شروع ہو جاتی ہے. اگر صرف ایک مفہوم کو لے لیا جائے کہ مرد اور عورت پر حاکم ہے تو اس میں بگاڑ ہو سکتا ہے، بیلنس نہیں رہے گا. مرد ہمیشہ حاکم بن کر عورت کو اپنے ماتحتی میں لے کر ہمیشہ اس کو احساس کمتری کے اندر رکھتا رہے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے اور ہمارے پروردگار نے مرد اور عورت کے جو حقوق بیان کیے ہیں، یقیناً ہر وہ شخص اور ہر وہ عورت جو اللہ اور اس کے پیغمبر سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ نبی علیہ السلام کے اور اللہ رب العالمین کے ہر فرمان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ضروری سمجھیں گے. مردوں کے لیے جو حکم ہے، مردوں کی جو خصوصیات ہیں، اگر ان مرد خاوند توحید والا، متبع سنت، شرک و بدعت سے پاک اور حلال کمانے والا اور اپنے مال کو پاکیزگی کے ساتھ رکھنے والا، پھر جب
اپنے ان تمام معاملات کو بحسن خوبی دیکھتا ہوا جب وہ آگے بڑھے تو نکاح کر لے، شادی کر لے۔ بہت سے مرد حضرات، بہت سے بھائی اور بہت سے بیٹے ان ذمہ داریوں کو یا ان چیزوں کو بہت بڑی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے شادی سے رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس چیز کا اہل نہیں پاتے، یا پھر کاروباری مصروفیات یا ایسی کوئی ذہن کے اندر کوئی گرہ یا ایسا کوئی لاشعوری طور پر دماغ میں کچھ ایسی چیز جم جاتی ہے جس کی بنا پر وہ شادی سے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صحابہ اکرام موجود تھے اور آپ علیہ السلام ان کو تلقین کیا کرتے تھے کہ تم شادی کر لو، نکاح کر لو۔ نکاح کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، اور تمہاری نگاہیں نیچی ہونے کے بعد تم معاشرے کے اندر گناہ گاری سے اور بدکاری سے بچ کر معاشرے کو ایک پرسکون اور ایک پاکیزہ ماحول فراہم کر دو گے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی رسول نے فرمایا، دین کی محبت غالب آ گئی اور دین کا جذبہ غالب آ گیا، اور کہا کہ میں تو کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ شادی ایک ذمہ داری ہے، بیوی بچے آ جاتے ہیں تو انسان اللہ کی باتوں سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ان صحابی رسول اپنے ساتھی کو بلایا اور کہا کہ اے شخصا، ہرگز ایسا نہیں کرنا، کیا میری زندگی تمہارے لیے ایک عملی نمونہ نہیں ہے؟ میں نے شادی بھی کی ہے اور میں اللہ کے حق بھی بحسن خوبی ادا کرتا ہوں۔ ہر چیز کو ایک درمیانہ روی کے ساتھ لے کر چلنا یہ امت محمدیہ کی شان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے اس امت محمدیہ کو درمیانہ روی کے ساتھ پیدا فرمایا، ہم نے اس امت کو وسط بنایا، درمیانہ درجے پر بنایا، یعنی امت محمدیہ کا ہر انسان، ہر شخص، ہر مسلمان، ہر عورت، ہر مرد اپنی زندگی کو درمیانہ روی کے ساتھ گزارتا ہوا آگے بڑھے گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو فرمایا کہ اے شخصا، کیا تمہیں میری زندگی میں یہ مثال نہیں ملتی؟ جب آپ علیہ السلام نے ان کو آرام سے اور محبت سے اور اخلاق کے ساتھ سمجھایا تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نکاح بھی کروں گا۔ یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ جو بھی مرد اور جو بھی بچے اور جو بھی بھائی نکاح نہیں کرتے تو فرمایا کہ ان کے نکاح نہ کرنے پر بدکاری اور بدفعلی کا ارتکاب زیادہ غالب آ جاتا ہے۔ اب مرد کی خصوصیات میں جب آپ صاحب استطاعت ہو جائیں، جب آپ صاحب بروزگار ہو جائیں تو سب سے پہلا حق مرد کا اپنی بیوی پر یا اپنے آپ پر یہ ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ اور معاشرتی تمام امور کو پورا کرتے ہوئے نکاح کر لیا جائے۔ اب نکاح کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی کا بہت اچھے سے خیال رکھو، اچھی طریقے سے اس کو کپڑا لتا، مکان، جو اس کی ضروریات زندگی ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرتے رہو۔ خاوند کے ذمے بیوی کے حقوق بتا دیے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ما حق زوجتی احدنا علیہ، ہم میں سے ہر ایک آدمی کا اپنی بیوی پر کیا حق ہے؟
یہ کیا ذمہ داری ہے؟ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان تطعہما اذا طعمتا، اے شخصا، اے حکیم، اے حکیم ابن معاویہ، جو تم کھاؤ وہ تم اپنی بیوی کو کھلا دو۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جو تم پہنو وہ تم اپنی بیوی کو بھی پہنا دو۔ وَلَا تَغْضِبِ الْوَجْهَ، اور اگر کبھی کوئی نا اتفاقی ہو جائے، کسی بات میں بیوی تمہاری سرکشی کر لے یا بغاوت کر لے یا تم سے کوئی ناراضگی دکھا دے اور بلا وجہ کی ناراضگی ہو، تو وَلَا تَغْضِبِ الْوَجْهَ، اپنی مردانگی اس کو نہ دکھانا اور اپنی مردانگی دکھاتے ہوئے کبھی اس کے چہرے پر نہ مارنا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور نا اتفاقی میں اور بدمزگی میں کبھی بھی تم اس کو گالی مت دینا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر اتنی زیادہ ناراضگی بڑھ جائے کہ تم اپنی بیوی کو دیکھنا بھی پسند نہ کرو تو ہرگز بھی اپنی بیوی کو اکیلا گھر میں چھوڑ کے نہ جانا، بلکہ تم اپنی ناراضگی دکھاتے ہوئے اس سے اپنا بستر الگ کر لینا، الگ کمرے میں سو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مرد کی خصوصیات بیان کی گئی یہاں پر کہ جو تم کھاؤ وہ تم اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ یہ نہ ہو کہ اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں یا اپنی گیدرنگ میں آپ باہر سے کھانا کھا کر آ جائیں یا اچھا کھا کر آ جائیں اور بیوی کے لیے آپ وہ چیز نہ لائیں جو آپ نے کھائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، روز محشر اللہ سبحانہ و تعالی تمہارا اس بات پر محاسبہ کرے گا۔ پھر فرمایا کہ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جو تم کپڑا پہنو وہ تم اس کو بھی پہنا دو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ پینٹ شرٹ پہنے تو اپنی بیوی کو بھی پینٹ شرٹ پہنا دیں، آپ شلوار قمیض مردانہ پہنے تو اپنی بیوی کو بھی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ نے 1000 کا سوٹ بنایا ہے اپنے لیے تو اپنی بیوی کو بھی 1000 کا ہی سوٹ بنا کر دیں۔ اگر آپ نے 500 کا بنایا ہے تو بیوی کو بھی 500 کا بنا کر دیں۔ آپ نے 5000 کا اپنے لیے کوئی سوٹ خریدا ہے، کوئی جوتا خریدا ہے، کوئی ایسی اپنی آرائش کی چیز خریدی ہے، اتنا ہی حق آپ اپنی بیوی کے لیے بھی نکال دیجئے، یعنی بیلنس رکھیں ہر چیز میں۔ پھر اس کے بعد کہا وَلَا تَغْضِبِ الْوَجْهَ، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو جاتی ہے اور یہ رشتہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنا مضبوط بنایا ہے اتنا ہی نازک بھی بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان روزانہ، صحیح حدیث کے مفہوم کے مطابق، شیطان ابلیس روزانہ اپنی مسنت پر اپنے چھوٹے شیطانوں کو اپنے سامنے حاضر کرتا ہے اور سارے شیطانوں سے بار بار یہ پوچھتا ہے کہ آج تم نے ایسا دن میں کیا کارنامہ انجام دیا۔ ایک شیطان، چھوٹا شیطان بڑے ابلیس کو کہتا ہے میں نے اس سے قتل کروا دیا، میں نے فلاں کو گالی دلوا دی، میں نے فلاں کا مال لٹوا دیا، میں نے فلاں کو اتنا بھڑکایا کہ غصے میں اس نے لڑائی جھگڑا کر دیا، میں نے فلاں کو ایسی راہ پر ڈالا کہ اس نے زنا کر لیا، اس نے بدکاری کر لی، میں نے فلاں کو ایسے راستے دکھائے کہ اس نے شراب پی لی، فلاں یعنی ہر گناہ، ہر بات جو انسان کبیرہ گناہوں میں اس کو ہم شمار کرتے ہیں، حدیث نبوی ہمیں بتاتی ہیں، ہر چھوٹا شیطان اپنے بڑے سردار ابلیس کو یہ تمام نصیحت، یہ تمام باتیں بتاتا ہے۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، ناراضگی کروا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابلیس، بڑا سردار شیطان ابلیس، وہ اپنی مسند سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اور اس کی پیٹھ ٹھپکتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو نے سب سے بہترین کام کیا ہے، سب سے اچھا کام کیا ہے، یعنی قتل، شراب، زنا، بدکاری، چوری، ڈکیٹی، غیبت، ہر گناہ اس کو چھوٹا نظر آیا۔ لیکن جب ایک شیطان نے کہا کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے تو وہ اپنی مسند سے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آج تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا۔
تو مرد اور بیوی دونوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نا اتفاقی اگر ہو رہی ہے تو اس کو بڑھائیں نہیں کبھی بھی، حسن سلوک کے ساتھ درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، نہ تو خاوند کبھی اس بات پر اکڑ جائے، نہ ہمیشہ وہ یہ گمان کرے کہ بیوی ہمیشہ ہی جھکتی رہے گی، اور نہ بیوی ہمیشہ یہ خیال کرے یا یہ گمان رکھے کہ خاوند ہی ہمیشہ جھکتا رہے گا۔ وہ بھی خاوند جو ہے وہ بھی انسان ہے، اور بیوی جو ہے وہ بھی انسان ہے۔ گوشت کا لوتھڑا جس کو دل اور قلب کہا جاتا ہے، دونوں کے دلوں میں ہے، دونوں کے سینوں میں ہے۔ یعنی ایسی کیفیت یا ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کبھی بھی کہ زندگی آپ کے لیے یا آپ خاوند کے لیے یا خاوند بیوی کے لیے ایک زبردستی یا ایک بوجھ کی صورت اختیار کر جائے۔ ہمیشہ اپنے معاملات کو، اپنے اسٹائل زندگی کو، اپنی ضروریات زندگی کے معاملات کو، یا اپنے شب و روز کو، یا اپنے معاملات لین دین کو، ہر چیز کو بہت اچھے کے طریقے سے مینج کرتے ہوئے خاوند اپنی بیوی کا خیال رکھے اور بیوی اپنے خاوند کا خیال رکھ کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ بات تو میری مرد کی خصوصیات پر ہو رہی ہے، کیونکہ مرد حضرات جب اپنی بیویوں کو تمام چیزیں میسر کرتے ہیں اور کرنے کے بعد پھر وہ ان سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ بیوی ہمیشہ ان کی فرمانبردار رہے، بیوی ہمیشہ ان کی اطاعت گزار رہے، بیوی ہمیشہ ان کی وفا شعار رہے، تو یہ مطالبہ کرنا خاوند کا ذرا بھی ناجائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق، ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو اس گھر کی جگہ دے، رہنے کی جگہ دے، رہائش دے، اس کو کپڑا لتا مکان دے، اس کا نان نفقہ پورا کرے، اور اگر مرد یہ ذمہ داری پورا نہیں کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ نکاح نہ کرے، اور نکاح نہ کرنے پر جو اس کی شہوت بڑھ جاتی ہے یا اس کے اندر جذبات امٹتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ روزے کثرت کے ساتھ رکھتا رہے۔ یعنی ہر چیز کا حل اسلام اور دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اتنی وسعت ہے، اتنی گنجائش ہے، اور آپ کے پاس اتنی الحمدللہ آپ کے جو ہے وہ کاروبار یا آپ کا بینک بیلنس یا آپ کے معاملات اتنے اچھے ہیں کہ آپ نکاح کر کے اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، تو اب مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ساری ذمہ داری پوری کر کے پھر بیویوں کو بھی ان کا حق دے دے، اور بیویاں بھی اپنے خاوندوں کو اپنا حق اچھے طریقے کے ساتھ دے دیں۔ فرمایا حدیث میں کہ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اگر تمہاری کسی بھی بات پر بیوی سے ناراضگی ہو جائے، خفگی ہو جائے، تو کبھی بھی اس کو تم منہ پر مت مارنا، اور اپنی مردانگی دکھاتے ہوئے اس کو تم ذلیل نہ کرنا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی بھی تم اس کو گالی مت دینا۔ یہ مرد کی خصوصیات بتا دی گئیں، مرد کی خوبیاں بتا دی گئیں کہ اگر مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے انداز سے رہیں گے تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ بیویاں ان کی وفا شعار ہو جائیں گی، بیویاں ان کی وفادار ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس معاشرے میں آج ہم رہتے ہیں اور جس ماحول میں آج ہم رہ رہے ہیں اور جس فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، نہ تو وہاں پر خاوند اپنی بیوی کی 1% بھی کوتاہی یا کمی برداشت کرتا ہے، اور نہ بیوی اپنے خاوند کی طرف سے 1% یا 1 کمی بھی کوتاہی وہ برداشت نہیں کرتی، اور پھر معاملہ سنورنے کے بجائے بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر فرما دیا کہ اگر تمہارے میاں بیوی میں کچھ اختلافات ہو رہے ہیں تو تم اپنے ہی گھر کے اندر رہ کر اپنے معاملات کو سلجھا لو۔ یہ مرد کی خصوصیات بتائی گئیں، اور عورت کو بھی کہا گیا کہ اگر کبھی کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو وہ کبھی بھی اپنا گھر چھوڑ کے اپنے ماں باپ یا اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں جا کے نہ رہے۔ اگر وہ اپنے خاوند کے گھر سے دور ہو جائے گی تو شیطان اور دوسرے لوگ انسانی شکل میں شیطانیت اختیار کرتے ہوئے ان کے راستوں کو اور مشکل بنا کر ان کی زندگی کو دشوار ترین کر دیتے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے پھر کہ جب انسان حقیقت میں ان پریشانیوں میں جب گرفتار ہوتا ہے
ہے تو ایک بات سے دوسری بات، دوسری سے تیسری اور تیسری سے چوتھی، اور وہ ہوتے ہوتے 100 کی تعداد میں اور 101 کی تعداد میں وہ برائیاں اور ایک انسان کی اپنی بیوی کے لیے اور بیوی کی اپنے خاوند کے لیے وہ برائیاں 101 بن کر سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان اپنے ان رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کبھی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ وہ مرد بن کر اپنی عورت کو اپنے گھر کے اندر روک کر کے رکھے، اور یہ مرد کی اتنی بہترین خصوصیت بتائی گئی کہ اگر وہ اپنے آپ پر قابو پا کر اپنی بیوی کو اس کی غصے کی حالت میں، یا اگر آپ کو بیوی پر کسی بات پر غصہ آیا ہے تو اس وقت آپ کنٹرول کر کے اپنے آپ کو دبا کر یا تو خاموش ہو جائیں یا پھر اپنے آپ کو روک لیں، اور پھر جب اچھا ماحول ہو، اچھی جو ہے وہ ایک پر آسائش یا پر امن والی کیفیت ہو، تو اس وقت پھر آپ اپنی بیوی کو اپنی خواہش بتا دیں، اپنی جذبات بتا دیں، یا اپنی جو ہے وہ نیچر بتا دیں، یا اپنی فطرت بتا دیں، یا جو بھی آپ اپنی بیوی سے چاہتے ہیں وہ اس کو پیار محبت سے سمجھا دیں۔ کہا اگر عورت نہ سمجھے تو پھر اس کو ہلکی سی مار دو، ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق، اور اس ہلکی سی مار میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ کبھی بھی تم اس کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی بھی تم اس کو ذلیل کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نہ مارنا، بلکہ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر تمہیں ضرورت پیش آ جائے تو تم اس کی کمر پر ہلکا سا ہاتھ لگا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خاوند کی خصوصیات ہیں، اور خاوند ہی کو اللہ رب العالمین نے الرجال قوامون علی النساء بتایا، اور کہا کہ خاوند اپنی بیوی پر جب حکمرانی کرتا ہے تو اس حکمرانی کو وہ بڑے احسن انداز سے جب لے کر چلتا ہے تو اس میں اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے اجر لکھا جا رہا ہے؟ کہا کہ اپنی بیوی پر تم جو بھی کچھ خرچ کر رہے ہو، اپنی بیوی بچوں پر تم جو بھی مال خرچ کر رہے ہو، ان کو کپڑا لتا، مکان، روٹی، ان کو کھانا پینا، ان کی دوا دارو، جو بھی تم کر رہے ہو، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول، کہ خاوند اپنی بیوی بچوں پر جو بھی پیسہ خرچ کرتا ہے، چاہے کہ وہ ان کی خوشی کے لیے ہو، چاہے کہ وہ ان کی دوا دارو کے لیے ہو، چاہے کہ وہ ان کے کپڑے لتے کے لیے ہو، خاوند اپنے حلال کمائی میں سے اپنی استطاعت کے مطابق کنجوسی اور بخیلی نہیں کرتا ہوا جب اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ اس کو صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو برابر اس میں صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ 100 روپے خرچ کرتا ہے، یا وہ 200 روپے خرچ کرتا ہے، یا وہ 1000 روپے خرچ کرتا ہے روز کے، وہ جو بھی خرچ کر رہا ہے، اللہ اکبر، وہ اس کا خاوند کا خرچ کرنا اس کے صدقہ اور خیرات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے خاوندوں کے لیے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، حالانکہ وہ تو ذمہ داری پوری کر رہا ہے، وہ تو اپنے بیوی اور بچوں کے نان نفقے کو پورا کر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں اور اس کی عنایت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مرد کے خرچ کرنے کو صدقہ میں لکھتا جا رہا، اور وہ صدقہ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ ہے، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، یعنی مرد اس انداز سے خرچ کرتا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرتا، بیوی بچوں کی محبت میں اتنا اندھا نہیں ہو گیا کہ ہر جائز اور ناجائز خواہشات پوری کرتا چلا جا رہا ہے، حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر چیز کو دیا جا رہا ہے، اور بیوی یا بچے باغی بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرتا وہ، بلکہ وہ کس طریقے سے خرچ کرتا ہے؟ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، وہ اس انداز سے خرچ کرتا ہے کہ درمیانہ روی اختیار کرتے ہوئے بیوی بچوں کو ہر جائز ضرورت پوری کر کے دیتا ہے، اور پھر اپنے لیے کچھ پیچھے بھی بینک بیلنس رکھ دیتا ہے، تاکہ اگر اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کا کوئی ضرورت مند بھائی ہے، مسلمان ہے، اگر وہ ان کو دیکھتا ہے تو وہ ان کو
اچھے انداز سے وہاں پر بھی خرچ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کو ذمہ دار بنا کر اور اس کے اوپر جو جڑے رشتے ہیں وہ بھی کہنے کی، ادا کرنے کی تلقین کی ہے. ایک تو یہ کیفیت ہو گئی. دوسری کیفیت کیا ہو گئی کہ خاوند اپنی بیوی بچوں پر تو خرچ نہیں کر رہا، لیکن مسلسل اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے دوست احباب پر خرچ کرتا جا رہا ہے. تو یہ بہترین صدقہ نہیں ہے، یہ بہترین مال کا خرچ کرنا نہیں ہے. یا تو کہیں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ بالکل ہی بیوی بچوں کے ہو گئے اور دوسرے لوگ نظر ہی نہیں آ رہے، اور یا پھر کہیں کنڈیشن ایسے نظر آتی ہے کہ صرف اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے ماں باپ کو یا اپنے دوست احباب پہ خرچ کیا جاتا ہے اور بیوی اور بچوں کو کوئی خیال ہی نہیں کیا جا رہا. تو یہ درمیانہ روی نہیں ہے. یا تو اسراف ہے یا پھر کنجوسی ہے. نہ تو ہمارے خرچ کرنے میں جو مرد حضرات ہیں، جو خاوند ہیں، نہ تو ان کے خرچ کرنے میں کوئی کنجوسی ہو، بخیلی ہو، اور نہ اس کے اندر اسراف ہو. تو یہ خاوند کی بہترین ذمہ داریاں ہیں، اور خاوند کا اپنی بیوی پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ شمار کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. بہترین ہے تم میں جو اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأنا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں بہترین ہوں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بڑا ہی حسن سلوک کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا کمال ایمان کی نشانی ہے. یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، خاوند کی خوبیاں ہیں، یہ خصوصیات ہیں اس کی. ایسا تو نہیں کہ مرد گھر کے اندر تو ناک گھونٹ چڑھائے اور غصے کی حالت میں اور تن فن کرتا ہوا ہمیشہ رہتا ہے، اور جب گھر سے باہر جاتا ہے دوسرے لوگوں میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ملنا جلنا کرتا ہے تو بڑا خوش مزاج ہے. ایسا نہیں. اگر ایسا کیا تو رب تعالیٰ کو اس کا بڑا حساب دینا پڑے گا. یا پھر ایسا بھی نہ ہو کہ خاوند بیوی بچوں کے ساتھ تو بہت اچھی گفتگو کر رہا ہے، بہت پیار سے رہ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جہاں بہن بھائی، والدین یا دوسرا عزیز و اقارب یا دوست احباب آ گئے تو عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے آدمی، انسان، کہ تڑک کر جواب دینا یا عجیب انداز سے بولنا، یہ بھی نہ ہو. یعنی امت محمدیہ کو وسط بنا دیا گیا، درمیانہ بنا دیا گیا. ہر معاملے میں، ہر امور زندگی میں، ہر جگہ پر وہ ہر چیز کو درمیانہ روی کے ساتھ لے کر چلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزانہ درخواست کرتی ہوں کہ اللہ ہم میں سے جو بھی ان برائیوں کے اندر ہے، جو بھی خاوند، جو بھی مرد، جو بھی بیٹے، جو بھی بھائی ان تمام چیزوں کے اندر اگر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بہترین اصلاح فرما دے. اور مجھ عاجزہ سے جو اللہ نے بلوایا کہلوایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو اس کے اوپر اپنی رحمت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اگر بیویاں ہیں تو وہ اپنے خاوندوں کے لیے بہترین بیویاں بن جائیں، اور اگر خاوند ہیں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین خاوند بن جائیں، تاکہ معاشرے میں ایک امن اور چین نظر آنے لگ جائے. کیونکہ عزیز سامعات، عزیز سامعین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب ہم ایک عظیم اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے گودوں میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے وہ ایک معاشرے کے اندر وہ ایک معاشرہ بنتا ہے. ایک عورت سے ایک گھرانہ بنتا ہے، اور اس گھرانے سے ایک خاندان بنتا ہے. اور اکیلی ایک عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اس کے سر پر اس کے خاوند کا، اس کے بھائی کا، اس کے باپ کا، اس کے بیٹے کا، تو جب تک اس کے مرد کا اس کے اوپر شفقت، محبت، اعتماد، اعتقاد والا، اور اس کے اوپر پیار محبت والا اور اعتبار والا ہاتھ نہیں ہوگا تو وہ عورت اکیلی کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی. خاوندوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی بیویوں کو پیار، محبت، عزت، احترام سب کچھ دیں، اور پھر ان کی ہر ضروریات زندگی کا خیال رکھتے ہوئے ان کو اچھی انداز سے ان کی جو ہے وہ
اپنی ماتحتی میں رکھیں، ان کی ہر چیز کو بڑے اچھے انداز سے لے کر چلتے رہیں. اگر ان کے اندر دینی لحاظ سے کچھ کمی کوتاہی ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھاتے رہیں. اگر ان کے اندر دنیاوی لحاظ سے کچھ کمی کوتاہی ہے، کچھ پہننے اوڑھنے میں، سلیقے میں، طریقے میں کچھ کمی ہے، آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو بڑے انداز سے، بڑے محبت سے سمجھاتے رہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے مردوں کے لیے حکم فرمایا کہ اے مردوں، عورت کو رب تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. اگر تم اس کو جھکاؤ گے اور تم اس کو اپنے قدموں میں بٹھانے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن تمہارے قدموں میں نہیں بیٹھ سکتی. ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ عورت کو ہم نے جھکانا نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، وہ جھکے گی نہیں. تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہم عورتوں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ان کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے انداز، اپنے طور طریقے، اپنا جو بھی آپ کو ان سے توقعات ہیں یا آپ ان سے چاہتے ہیں، ان کو پیار محبت سے سمجھا کر اپنے ہی رنگ میں رنگنے کی کوشش کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس نیکی کو قبول فرما لے، اور میرے جس بھائی یا بہن کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہے اللہ رب العالمین اس کو ہم سے دور فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آخرت میں بہترین ذریعہ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین.